آج سے بہت پہلے کسی تالاب کے کنارے ایک کچھوا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاتعداد مخلوق کو علیحدہ علیحدہ فطرت پر پیدا کیا اور انہیں مختلف صفات سے نوازا ہے جو ان کی فطرت کے اعتبار سے ان کے لیے بہترین ہے، مگر یہ کچھوا سخت ناشکرا تھا۔ اپنی سست رفتاری اور دھیمے پن پر کڑتا رہتا، کسی کو تیز دوڑتے دیکھا تو افسردہ ہو جاتا، کسی کو میٹھی آواز میں بولتے سنتا تو جل جاتا۔ ایک روز وہ سر اٹھائے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک عقاب پر پڑی جو بڑی شان سے فضا میں پرواز کر رہا تھا۔ کچھوے کا عقاب کا یہ انداز بہت اچھا لگا، اس کے دل میں بھی اس طرح پرواز کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ خواہ کیسے بھی ہو وہ اڑنا ضرور سیکھے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ عقاب نیچے اترا اور تالاب کے قریب ہی ایک ٹیلے پر آ بیٹھا۔ کچھوا اس کے قریب پہنچا اور کہا، اے عقاب، تو کس قدر شاندار پرندہ ہے اور تیری پرواز کیسی شاندار! میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی تیری طرح کھلی فضا میں اڑوں، تو مجھے اڑنا سکھا دے۔ عقاب نے چونک کر کچھوے کو دیکھا اور اس کی بات غور سے سنی اور دنگ رہ گیا۔ حیرت سے بولا، تم کیسے اڑ سکتے ہو؟ نہ تو تمہارے بازو ہیں اور نہ پر۔ کچھوے نے اس کی کہی انسنی کر دی اور اڑنا سیکھنے کی ضد کرتا رہا۔ عقاب نے دیکھا کہ کچھوا کسی صورت مانتا ہی نہیں، تو اس نے اسے پنجوں میں دبایا اور خاصی بلندی پر لے جا کر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اپنے بازو تیزی سے چلائے۔ کچھوے نے ایسا ہی کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ فضا میں کلابازیاں کھاتا زمین کی طرف گرتا چلا گیا اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ کچھوا اوپر سے پھینکے گئے کسی پتھر کی طرح زمین پر گرا، مگر خوش قسمتی سے جہاں گرا وہاں ایک جھاڑی تھی۔ ہاتھوں پیروں پر معمولی خراشوں کے علاوہ کوئی چوٹ نہ لگی اور جان بچ گئی۔ اس کے بعد کچھوے نے اڑنے سے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا وہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، دوسروں کی نقالی میں سراسر نقصان ہے۔